بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی، اور ملک بھر میں عام انتخابات 8 فروری 2024 کو ہی ہوں گے، اس بات کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور یہ انتخابات ایگزیکٹو ہی کرائیں گے۔ سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ معطل کر دیا ہے، اور یہ حکم دیا ہے کہ کوئی بھی الیکشن کو روکنے کی درخواست کو نہ انٹرٹین کرے، نہ اس کے حوالے سے کوئی فیصلہ جاری کرے۔ لاہور ہائی کورٹ نے ایگزیکٹو کے ذریعے الیکشن کرانے کا فیصلہ معطل کر دیا تھا، اور اس پر لارجر بینچ بنانے کی سفارش کی تھی۔ کل ہی اس پر 5 رکنی لارجر بینچ بنایا گیا، لیکن آج یہ معاملہ سپریم کورٹ کے سامنے آ گیا۔ چیف الیکشن کمیشن کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور ججز کمیٹی کے 3 لوگوں سے ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات کے بعد گھنٹوں مشاورت کی گئی کہ یہ معاملہ کیا ہے، اور کیا کسی نے الیکشن کو روکنے کی کوئی کوشش کی ہے، کوئی سازش کی ہے۔ تو اس پر الیکشن کمیشن نے درخواست کی کہ وہ فریق بننا چاہتے ہیں، وہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد ایک درخواست سپریم کورٹ میں ڈالی گئی، اور 3 رکنی بینچ بیٹھا جس نے فیصلہ سنا دیا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف کوئی نہیں جا سکتا، لاہور ہائی کورٹ بھی نہیں جا سکتی۔ اور لاہور ہائی کورٹ کے جس جج نے فیصلہ دیا وہ بادی نظر میں مس کنڈکٹ کے مرتکب ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ نے آج ہی الیکشن کمیشن کا شیڈول جاری کرنے کا حکم دیا ہے، تو اب سے کچھ دیر کے بعد الیکشن کمیشن اپنا شیڈول بھی جاری کر دے گا۔ تو چیف الیکشن کمشنر اسکندر سلطان راجہ کی چیف جسٹس قاضی فائزہ سمیت 3 سینئر ججوں سے ملاقات کے بعد عام انتخابات کے معاملے پر الیکشن کمیشن کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف دائر کی گئی درخواست پر سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی۔ کافی دیر یہ سماعت جاری رہی، اور الیکشن کمیشن نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا، جس پر چیف جسٹس قاضی فائزہ نے 3 رکنی بینچ تشکیل دیا۔ اس بینچ میں ان کے علاوہ جسٹس طارق مسعود اور جسٹس منصور علی شاہ شامل تھے، جبکہ اس سے پہلے چیف الیکشن کمیشن سے جب ملاقات ہو رہی تھی تو ججز کمیٹی کے 3 لوگ موجود تھے، چیف جسٹس قاضی فائزہ، جسٹس سردار طارق مسعود اور جسٹس اعجاز الاحسن۔ لیکن جب الیکشن کمیشن نے اپنی پٹیشن فائل کی، چیلنج کیا، تو اعجاز الاحسن صاحب نے معذرت کر لی اور مصروفیت کا بہانہ بنا کر کھسک لیے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اس معاملے میں نہیں پڑھنا چاہتے تھے، یا وہ چاہتے یہ تھے کہ جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس کو برقرار رکھا جائے۔ تو وہ تحریک انصاف کے مشن کو آگے بڑھانے کے مشن پر تھے، لیکن ناکام ہوئے، تو انہوں نے بینچ میں بیٹھنے کے لیے کوئی بہانہ ڈھونڈا اور نکل لیے۔ تو 3 رکنی بینچ نے الیکشن کمیشن کی درخواست پر سماعت کی۔ اب یہ بڑی زبردست قسم کی سماعت تھی، اور جس طرح جسٹس قاضی فائزہ نے درخواست گزار اور فیصلہ دینے والے جج اور اس پورے معاملے کو جس طرح انہوں نے باریک بینی سے اس کا کتھارسس کیا، اس کا پوسٹ مارٹم کیا، وہ بڑا دلچسپ تھا۔ اچھی بات یہ ہوئی کہ یہ معاملہ ٹی وی پہ براہ راست دکھایا گیا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پورے ملک میں سوشل میڈیا کے اوپر لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ بحث مباحثہ میں حصہ لیا۔ جو جج صاحب کمنٹس کرتے تھے، پی ٹی اے والے اپنے کمنٹ دیتے تھے، دوسری پارٹیاں اپنے کمنٹ دیتی تھیں، اور ہر شخص جو ہے وہ چیف جسٹس کے کمنٹ پہ کمنٹ کر رہا تھا، اور اپنی معلومات بھی شیئر کر رہا تھا۔ بس ایک موقع پر جج صاحب نے کہا کہ خود لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس یہ کہہ چکے ہیں کہ ان کے پاس 1.3 ملین مقدمات ہیں، اور وہ اپنے جوڈیشل افسران کو الیکشن کے پروسیس میں نہیں ڈال سکتے، اس سے عدالتی معاملات میں پرابلم کریٹ ہوگی، مقدمات جو ہے وہ ان کی سماعت رک جائے گی۔ تو انہوں نے ایکسکیوز کیا جوڈیشل اور لا افسران دینے سے۔ اس پر بہت سے لوگوں نے کہا کہ یہ جھوٹ ہے، یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہوا، اور خاص کر پی ٹی اے کے لوگ اس بات کو نہیں مان رہے کیونکہ ان کو اس بات کی انفارمیشن شاید نہیں ہے، حالانکہ یہ حقائق تھے جو آج کورٹ کے سامنے رکھے گئے۔ اس کے علاوہ انہوں نے چیف جسٹس نے جب آج یہ پورے کیس کی سماعت کی تو کچھ بڑی بڑی باتیں کی، جس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو جج صاحب ہیں کیا یہ وہی جج ہیں؟ تو اٹارنی جنرل نے کہا جی یہ وہی جج ہیں۔ یہ جج صاحب پہلے بھی کوئی ایسا فیصلہ دے چکے ہیں جو سپریم کورٹ کو ناگوار گزرا ہے، یا وہ ایسا فیصلہ ہے جو کہ عمران خان صاحب کو سوٹ کرتا ہے۔ جسٹس باقر نجفی، ان کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ وہ مس کنڈکٹ کے مرتکب ہوئے ہیں۔ 1 رکنی بینچ تھا جس نے فیصلہ دیا، اور ان کے ایک فیصلے سے پورے ملک میں الیکشن کا عمل رک گیا۔ تو جسٹس قاضی فائزہ بڑے غصے میں تھے، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو سپریم کورٹ نے حکم لکھوایا تھا کہ 8 فروری کو الیکشن ہوں گے، اور کوئی اس کے اوپر کوئی بولے گا نہیں، کوئی انٹرٹین نہیں کرے گا، یہ پتھر پہ لکیر ہے۔
تو پھر جس نے درخواست دی وہ بھی سپریم کورٹ کے حکم کا یعنی اس نے توہین کی، اور جس جج نے اس کیس کو پروسیڈ کیا وہ بھی مس کنڈکٹ کے مرتکب ہوئے. لیکن انہوں نے کہا وہ فیلو جج ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی ایسا ان کے حوالے سے کمنٹ دوں یا کوئی ایسی بات کروں. لیکن یہ جو وکیل صاحب ہیں یہ کون ہے؟ یہ عمیر نیازی کون ہے؟ کیا یہ نیازی صاحب کا رشتہ دار ہے؟ اور کیا یہ نیازی صاحب جو ہے پاکستان میں الیکشن جو ہے وہ روکنا چاہتے ہیں؟ جسٹس قاضی فیصل نے پوچھا کہ یہ جو وکیل ہے عمیر نیازی، ان کی درخواست انفرادی ہے یا پارٹی کی جانب سے دائر کی گئی ہے؟ تو الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ عمیر نیازی پی ٹی اے کے ایڈیشنل سیکرٹری جنرل ہے، تو انہوں نے یہ درخواست جو ہے وہ پارٹی کی سطح پر ہی دی ہوگی. عمیر نیازی نے درخواست میں موقف اختیار کیا ہے کہ انتظامی عہدوں پر فائز افسران کی تعیناتی صاف اور شفاف انتخابات پر سوالیہ نشان ہوگا، اس لیے آر اوز اور ڈی آر اوز کی تعیناتی کو کالعدم قرار دیا جائے. جبکہ لاہور ہائی کورٹ میں الیکشن ایکٹ کی دفعہ 50 اور 51 چیلنج کی گئی ہے. چیف جسٹس آف پاکستان نے جسٹس اعجاز الحسن کے بارے میں کہا کہ وہ 3 رکنی بینچ کا حصہ نہیں بنے، ان کی کچھ اور مصروفیت تھی. تو جسٹس منصور علی شاہ کو سینئر جج ہونے کی وجہ سے گھر سے بلایا گیا. تو آج کے بینچ کے حوالے سے وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت اب بینچز تشکیل دیے جاتے ہیں. تو اس کیس میں انہوں نے کہا کہ میری خواہش تھی کہ موسٹ سینئر جج بینچ میں شامل ہو، اور میں نے موسٹ سینئر جج کے نام بینچ کے لیے تجویز کیے تھے، لیکن وہ جسٹس اعجاز الحسن جو ہے وہ انہوں نے کوئی مصروفیت یا کوئی عذر ظاہر کر دیا. تو میں نے آپ کو بتا ہی دیا کہ بہانہ بنا کے نکل گئے، وہ اس میں بیٹھنا نہیں چاہتے تھے. تو چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ الیکشن کمیشن افسران اور ڈپٹی کمشنر بھی اگر انتخابات نہ کرائیں، تمام ڈی آر اوز متعلقہ ضلع کے ڈپٹی کمشنر ہیں. اس سے تو بادی نظر میں انتخابات ملتوی کرانا مقصد نظر آتا ہے. الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ نگران حکومت کے آتے ہی ہم نے تمام افسران تبدیل کر دیے تھے، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ سپریم کورٹ میں تو تحریک انصاف درخواست گزار تھی، کیا عمیر نیازی کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا جائے؟ درخواست آئی اور لگ بھی گئی. حکم امتناع دینے والا جج بھی وہی لارجر بینچ کا سربراہ بن گیا. تو سپریم کورٹ نے فیصلے میں کہا کہ کوئی بھی جمہوری عمل میں رکاوٹ نہیں ڈالے گا. سپریم کورٹ نے فیصلے میں کہا تھا کہ کوئی بھی جمہوری عمل میں رکاوٹ نہیں ڈالے گا. تو الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ درخواست گزار کا موقف یہ ہے کہ انہیں انتظامی افسران پر اعتماد نہیں. چیف جسٹس نے کہا کہ کل وہ یہ بھی کہیں گے کہ عدلیہ پر انہیں اعتماد نہیں. الیکشن کمیشن کے وکیل سلیل سواتی کا کہنا تھا کہ 7 دن کی ٹریننگ تھی، ابھی 1 دن کی ٹریننگ ہوئی تھی کہ نوٹیفیکیشن معطل کر دیا گیا، جس پر سردار طارق مسعود نے کہا کون لوگ ہیں جو الیکشن نہیں چاہتے؟ ہائی کورٹ نے ٹریننگ دینے سے نہیں روکا تھا، آپ کو ٹریننگ نہیں روکنا چاہیے تھی. قاضی فیصل نے کہا عدلیہ سے ایسے احکامات آنا حیران کن ہے، الیکشن پروگرام کب جاری ہونا تھا؟ جس پر وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ آج الیکشن شیڈول جاری ہونا تھا. چیف جسٹس نے کہا کہ تو پھر آج الیکشن شیڈول جاری کر دیا جائے. تو چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے حکم نامہ لکھوا دیا، جس کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے 13 دسمبر کے حکم کے خلاف سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن نے اپیل دائر کی. سپریم کورٹ میں انتخابات کیس کرنے والوں کو ہائی کورٹ میں فریق بنایا گیا. عدالتی حکم نامے میں لکھا گیا ہے کہ صدر مملکت اور الیکشن کمیشن نے 8 فروری کو الیکشن کی تاریخ دے رکھی ہے. تمام فریقین 8 فروری 2024 کو الیکشن پر متفق تھے. وکیل الیکشن کمیشن کے مطابق عدالت نے پابند کیا تھا کوئی انتخابات میں رکاوٹ نہیں ڈالے گا. انتخابات کے انعقاد کے لیے تعینات ڈی آر اوز اور آر اوز کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن معطل کیا گیا. وکیل کے مطابق ہائی کورٹ کے حکم کی وجہ سے الیکشن شیڈول جاری کرنا بھی ممکن نہیں. تو چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ کا جو حکم نامہ ہے وہ معطل کیا جاتا ہے، اور اب لاہور ہائی کورٹ اس درخواست پر کوئی مزید کارروائی نہیں کرے گی. اس کے علاوہ جو وکیل ہے عمیر نیازی، ان کو بھی توہین عدالت کی وارننگ دی گئی ہے. جب جج صاحب فیصلہ لکھوا رہے تھے جسٹس قاضی فائصہ، تو اچانک تحریک انصاف کی ایک وکیل ہے مشل یوسف زئی، وہ عدالت میں پیش ہوئیں اور جا کے انہوں نے چیف جسٹس کو مخاطب کرنا شروع کر دیا. تو چیف جسٹس اچانک غصے میں آ گئے. انہوں نے پوچھا آپ کون ہیں، کیا آپ وکیل ہیں؟ تو انہوں نے بولنا شروع کیا. تو چیف جسٹس نے کہا کہ اپنی نشست پر جا کر بیٹھیں. جب چیف جسٹس آرڈر لکھوا رہے ہوں تو بیچ میں مداخلت نہیں کرتے. اگر آپ نے مداخلت کی تو توہین عدالت کا نوٹس دیں گے. آپ دوبارہ میرے سامنے پیش نہ ہوں اور پیچھے جا کے سیٹوں پر بیٹھ جائیں. تو تحریک انصاف کی وکیل نے چیف جسٹس کے آرڈر کے دوران خود کش
حملہ کرنے کی کوشش کی اور ان کی توجہ ہٹانے کی کوشش کی، اور شاید ان کو کسی نے بھیجا یا وہ خود آئی، کیونکہ بار بار جیسا پوچھ رہے تھے عدالت میں کہ کوئی تحریک انصاف کا نمائندہ یہاں موجود ہے، تو جواب نفی میں تھا، حالانکہ سب کو پتا تھا کہ یہ معاملہ ابھی سپریم کورٹ کے سامنے ہے اور اس پر سپریم کورٹ سماعت کرنے والی ہے۔ تو مشیل یوسف زئی نے بجائے اس کے کہ وہ کسی طریقے سے آتی، اور بڑی بدتمیزی سے آ کے وہ کھڑی ہو گئی اور درمیان میں بولنا شروع کر دیا، تو ان کو اچھی خاصی ڈانٹ پڑ گئی۔ تو اب فیصلہ آ گیا ہے، اس کی بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں، اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ جس جج نے فیصلہ دیا اس کے اوپر کویشچن لگ گیا۔ جسٹس باقر نجوی، میں نے آپ کو بتایا بڑے کریڈیبل جج ہے، لیکن ان کے بارے میں تاثر ہے کہ وہ تحریک انصاف کے حوالے سے تھوڑا ٹلٹ رکھتے ہیں، تو انہوں نے اپنے 2-3 فیصلوں میں اس کا اظہار بھی کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے چیف جسٹس یا سپریم کورٹ پاکستان کے حکم کی حکم عدولی کی ہے، کیونکہ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ 8 فروری کو الیکشن ہوگا تو اس درمیان کوئی خلل نہیں آئے گا، تو انہوں نے ایگزیکٹو کے ذریعے انتخابات کرانے کے فیصلے کو معطل کر دیا اور اس پر لارجر بینچ بھی بنوا لیا، خود اس بینچ کے سربراہ بھی بن گئے، تو اس سے بدنیتی ثابت ہوتی ہے۔ تو ایک تو اس فیصلے کے بعد یہ ثابت ہو گیا کہ یہ ٹوٹل بدنیتی والا معاملہ تھا، لیکن اس کا دوسرا پہلو بھی ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ تحریک انصاف والے کل کو یہ کلیم کر سکتے ہیں کہ دیکھا یہ تو الیکشن سے بھاگ رہے تھے، ہم نے ایک ایسی چال چلی ہے کہ ساری جماعتیں سجدے میں گر گئی کہ نہیں جی 8 فروری کو کراؤ۔ اس سے پہلے ساری جماعتیں کہہ رہی تھی کہ 8 فروری کو الیکشن نہ کرائیے، الیکشن آگے جائے گا، لیکن جیسے ہی تحریک انصاف نے درخواست دائر کی، تمام جماعتیں جو ہیں وہ سجود ہو گئی ہیں اور اس طرح ہاتھ باندھے کھڑی ہے، اور اس طرح وہ احتجاج کرے کہ جیسے 8 فروری کو الیکشن نہ ہوئے تو خدا نہ خواستہ قیامت آ جائے گی۔ تو یہ تو عمران خان کی بہت بڑی چال بھی ہو سکتی ہے، اگر انہوں نے یہ دانستہ کیا ہے تو وہ بہت ذہین آدمی ہے، لیکن ان کی ذہانت ان کے 4 سالہ دور حکومت میں کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ تو یہ سوچنا ذرا مشکل سا کام ہے کہ خان صاحب نے کوئی ذہانت سے کام کیا۔ خان صاحب کے کام ذہانت سے نہیں ہوتے، فطانت سے ہوتے ہیں۔ وہ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس میں کوئی فتنہ پھوٹے، جس سے کوئی کنٹروورسی کریٹ ہو، تو ان کی سوچ اسی قسم کی ہے۔ اور لیکن جس نے بھی یہ چال چلی تھی کہ ایک اپلیکیشن بھیجی اور اس کے بعد دیکھے سارے اکٹھے ہو گئے، اب سپریم کورٹ جو ہے وہ کہتے ہیں پہلے پتھر پہ لکیر تھی، اب انہوں نے اس لکیر کو بھی پتھر مار مار کر گہرا کر دیا کہ اب الیکشن ذرا ملتوی کر کے دکھاؤ۔ تو عمران خان کی چٹ بھی اور پٹ بھی، کیونکہ عمران خان تو الیکشن کی بات کر رہا ہے، لیکن جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اندر جو تھرتلی مچی ہے وہ یہ کہ امیدوار کہاں سے لائیں گے، ہر بندہ سے پھڑے جا رہے ہیں۔ شیر افضل مروت بھی جیل میں چلا گیا، شعیب شاہین کو بھی انہوں نے اٹھا لیا تھا، بعد میں چھوڑ دیا انہوں نے۔ تو وکیل جو بھی 2-4 نظر آ رہے ہیں یہ نہیں بچیں گے، کسی نہ کسی کیس میں دھر لیے جائیں گے۔ تو خان صاحب کی طرف سے الیکشن کون لڑے گا؟ تو خان صاحب الیکشن سے فرار چاہتے تھے، ان کی خواہش یہ تھی کہ کوئی ایسا پھنڈا ہو جائے یا کسی اور کے گلے میں بلا ڈال دی جائے اور الیکشن ملتوی ہو جائے، یا پھر آپ کوئی ان کی بات مان لے اور جوڈیشل افسران کے ذریعے الیکشن کرائے، تو سارے وکیل الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ کیونکہ وہ کہتے ہیں نا، اگر اپنا آپ کا ایگزامینر ہو تو پھر ہر بچہ امتحان میں پاس ہو جاتا ہے۔ تو وہ اپنا ایگزامینر بٹھا کے اپنے بچے پاس کرانا چاہتے تھے، جو ان کی یہ والی فطانت نے پکڑی گئی تھی۔ تو بڑا فیصلہ دے دیا ہے سپریم کورٹ نے، اور جاتے جاتے، کیونکہ جسٹس قاضی فائز صاحب چھٹیوں میں جا رہے تھے، وہ تو انہوں نے آج کہا بھی کہ آپ نے ہمیں بلا لیا ہے، اگر میں فلائٹ لے کے نکل جاتا تو کیا ہوتا جج صاحب، آپ 15 دن بعد آتے اور الیکشن آگے جا چکا ہوتا۔ ویسے ایسا ہو جانا چاہیے تھا، لیکن جج صاحب جو ہے وہ بڑے ڈٹرمن ہے، انہوں نے سب کو جکڑ بند کر دیا۔ اب وہ باقی جماعتیں بھی نہیں بھاگ سکتی۔ ابھی جب یہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا اور سپریم کورٹ نے اس کے اوپر ایکشن لینا شروع کیا، تو تمام سیاسی جماعتیں کود پڑی ہیں کہ ہم بھی پٹیشنر ہیں، ہم بھی جو ہے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کریں گے۔ اور نہ وہ لاہور ہائی کورٹ کا حکم رہا، نہ وہ بینچ رہا، نہ اس کی سماعت ہونی ہے۔ خیال یہ تھا کہ شاید الاؤ کر دیا جائے کہ لاہور ہائی کورٹ سماعت جاری رکھے، تب تک جو ہے وہ الیکشن کمیشن اپنا شیڈول بھی دے دے اور کام بھی جاری رکھے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ فل سٹاپ، ٹوٹل وہ دھویا قاضی فائزہ نے، وہ دھویا عدالت کے اندر کہ رہے نام اللہ کا۔ یعنی جج ہو تو ایسا ہو، تاریخ میں بڑے بڑے جج دیکھے ہیں، یا شاید ہم نے لائیو دیکھے ہیں جج۔ جسٹس عاقب نثار بھی بہت کھج نکالتے تھے، کھج کہتے ہیں نا، بڑی
خار کھائے ہوئے بیٹھے ہوتے تھے. تو کچھ جج ایسے جو لگتا ہے جو کہ بڑی خار کھائے بیٹھے ہوئے ہیں. تو قاضی فائز عیسیٰ جو ہے ان کے بارے میں بھی ایک تاثر تو ہے کہ بڑے غصے میں رہتے ہیں, لیکن وہ ہمیشہ لاجیکل باتیں کرتے ہیں, وہ ان لاجیکل باتیں نہیں کرتے. ثاقب نثار اکثر بونگیاں مارا کرتے تھے معذرت کے ساتھ, اور عمر طاہر بندیال صاحب وہ ذرا ہمبل آدمی تھا لیکن کنا تھا اور بونگیاں بہت مارتا تھا. تو یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ثابت کیا کہ وہ کیپیبل ہے اور انہوں نے جو کہا ہے وہ کر کے دکھایا ہے. اور میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں کہا بھی تھا کہ اگر جسٹس قاضی فائز نے اس کا نوٹس نہ لیا تو اس کا مطلب ہے کہ سارے ہی تیار ہے اس بات پر کہ الیکشن کو آگے لے جایا جائے, اور دائیں بائیں سے لیفٹ رائٹ سے اس طرح کی باتیں بھی سننے کو مل رہی تھی کہ الیکشن آگے جا سکتا ہے. لیکن چیف جسٹس کہہ چکے کہ الیکشن 8 فروری سے ایک دن بھی آگے نہیں جائے گا اور عدالت کو اپنے فیصلوں پر عمل کرانا آتا ہے. تو آج جسٹس قاضی فائز نے ثابت کر دیا کہ وہ اپنے فیصلے پر قائم ہے, اور انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کو سیٹ اسائڈ کر دیا ہے. اور یہ معاملہ طے پایا جب 3 بڑے ججوں نے الیکشن کمیشن کو طلب کر کے ان سے گفتگو کی, اٹارنی جنرل کو بھی بلایا گیا. تو 5 افراد نے جو مل کر اس بات کا فیصلہ کیا کہ الیکشن جو ہے وہ وقت پر ہوں گے اور انہیں روکا نہیں جا سکتا. اور گھنٹوں اس میں میٹنگ ہوئی چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ, مل کر ججوں نے آئینی راستے نکالنے کی کوشش کی, جس کے بعد الیکشن کمیشن نے بتایا کہ ان کی تیاری مکمل ہے. تو پھر انہیں ان سے کہا گیا کہ پھر آپ اس میں فریق بنے, اس میں درخواست دیں. اگر الیکشن کمیشن وقت پہ الیکشن کرانا چاہتا ہے اور اس کی تیاری مکمل ہے تو پھر ہم اس کو الاؤ کرتے ہیں. تو الیکشن کمیشن نے وہیں پہ بیٹھ کر ایک درخواست تیار کی, جو کہ اسی وقت ایک بینچ لگا اور چٹ بگنی پانڈویا اور وہ جو عمران خان صاحب کی یہ سازش تھی کہ الیکشن وقت پہ نہ ہو, چونکہ ان کے پاس الیکشن لڑنے کے لیے مطلوبہ سہولت بھی نہیں ہے, مطلوبہ بندے بھی نہیں ہے, تعداد بھی نہیں ہے. اور بانمتی کا کنبہ ہے, کوئی لیفٹ رائٹ سے ملے ہوئے اور پکڑے ہوئے ادھار کے مانگے ہوئے لوگ ہیں جن کے اوپر یہ شبہ ہے کہ وہ کسی اور کے لیے کام کرتے ہیں. تو ان کو یہ پتہ تو ہے عمران خان کو کہ ان کے پاس وہ مطلوبہ لوگ موجود نہیں ہیں, اور ویسے بھی ان کے وکیل کہہ چکے کہ نہ آپ پارٹی کے چیئرمین ہیں نہ آپ الیکشن لڑنے کے نااہل رہے. تو وہ شخص جو کل تک پاکستان کے تمام امور کا بلا شرکت غیر مالک تھا, جس کی گردن میں اتنا موٹا سریا تھا, جو امریکہ میں کھڑے ہو کے کہتا تھا کہ میں فلاں شخص کا AC اتار دوں گا, میں فلاں کو جو ہے وہ الٹا لٹکا دوں گا, میں کسی کو NRO نہیں دوں گا. تو آج شخص جو ہے وہ اڈیالہ جیل کی ایک کوٹھڑی میں بے یار و مددگار پڑا ہوا ہے, اور باہر اس کے ساتھ چلنے والا کوئی نہیں ہے, کوئی دل سے ساتھ نہیں ہے. اگر کوئی ساتھ ہے تو وہ ان کے ووٹر سپورٹر ہوں گے, لیکن جو قیادت ہے مین اسٹریم کی, نمبر 1 ٹیئر, نمبر 2 ٹیئر, نمبر 3 ٹیئر, ان کے پاس ایسے لوگ نہیں ہیں جو کہ الیکشن لڑ سکیں اور ان کو الیکشن میں کامیابی دلا سکیں. تو اپنی بے پناہ مقبولیت رکھتے ہوئے عمران خان صاحب اس بار الیکشن سے آؤٹ ہونے کے لیے پوری طرح تیار ہے, اور یہ تیاری مکمل ہے. تو انہوں نے کوشش کی تھی کہ الیکشن کو کس طریقے سے ہیرا پھیری کر کے آگے لے جایا جائے, اس کو ڈیلے میں ڈالا جائے, شاید کو کہیں سے مدد آ جائے, کو باہر سے مدد آ جائے. دھمکیاں بھی دے رہے ہیں کہ اپنا مقدمہ انٹرنیشنل کورٹ میں چلائیں گے. ایک اور صاحب وہاں سے بیٹھ کے دھمکیاں دے رہے ہیں. انہوں نے کہا یہ وہاں سے ایک ٹیم آ رہی ہے 50 قابل وکلا کی, 150 NGOs کا بندہ پاکستان آ کر عدالتوں مقدمے لڑیں گے. تو ایسا نہیں ہوتا, کوئی غیر ملکی آ کے پاکستان میں کسی مقامی آدمی کا مقدمہ نہیں لڑ سکتا. ان کی بہنیں کہہ رہی ہیں ہم انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جائیں گے, تو جانا چاہیے. دیر کس بات کی, انتظار کس بات کا. تو یہ سارے معاملات کو شاید ٹائم چاہیے, اور اگر الیکشن ہو گیا 8 فروری کو تو وہ ٹائم تو نہیں ملے گا, کیونکہ پھر لوگ الیکشن کی تیاری میں لگ جائیں گے. تو اس لیے ایک باریک واردات سے لاہور ہائی کورٹ کے ذریعے جو کوشش کی گئی وہ کوشش بہرحال آج ناکام بنا دی گئی ہے. تے ہون چوپو گنے. اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی اگلے ولاگ میں. اپنے گردوں کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا.